السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، جماعت ہشتم 10ویں دن کی سرگرمی میں آپ کو سابقے سے متعلق سرگرمی حل کرنی ہے۔ سابقہ یہ کسی بھی لفظ سے پہلے لگ کے آتا ہے اور سابقہ لگنے کے بعد بھی وہ ایک دوسرا بامانہ لفظ بن جاتا ہے۔ پہلے بھی بامانہ لفظ ہوتا ہے اور سابقہ لگنے کے بعد ایک دوسرا بامانہ لفظ بن جاتا ہے۔ تو سابقے کا استعمال ہم سیکھیں گے۔ یہ شروع میں لگ کے آتا ہے۔ اس سے پہلے کی مشق میں آپ نے دیکھا کہ لاحقہ یہ جو بعد میں لگ کے آتا ہے اس کی سرگرمی آپ نے 9ویں دن حل کی۔ اب یہ 10ویں دن آپ کو سابقے کی سرگرمی دی گئی ہے۔ تو یہاں پر آپ کو با یہ سابقہ استعمال کرنا ہے۔ جیسے با میں اگر حیا ملائیں، یعنی حیا سے پہلے با سابقہ لائیں تو وہ بن جائے گا با حیا۔ تو حیا یعنی شرم اور با حیا شرم کرنے والا، حیا کرنے والا۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے معنی بھی تبدیل ہو گئے اور آپ نے سابقے کا استعمال بھی کیا۔ بالکل اسی طرح آپ کو یہاں پر سابقے تیار کرنا ہے اور کرنا کچھ نہیں ہے، آپ کو صرف یہاں لفظ بھی دیا ہوا ہے، صرف آپ جمع ہٹا دیں، آپ کا جواب آ جائے گا با، اور اس میں آپ وقار سے پہلے اگر با لگا دیں آپ سابقہ تو باوقار بن جائے گا۔ ادب سے پہلے با لگا دیں تو با ادب بن جائے گا۔ اب آپ اس کو صرف آپ کو جواب جب لکھیں گے تو صرف آپ جمع ہٹا دیں گے تو آپ کو جواب آ جائے گا۔ اب یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے، با سابقہ لگا کر الفاظ تیار کرنے ہیں، دوسرے الفاظ۔ تو آپ جو شروع میں آپ خالی جگہ دیکھ رہے ہیں وہاں سب ہر جگہ آپ با لکھیں گے اور اس کے بعد جو جمع میں جو لفظ آیا ہے جمع وضو، تو یہاں با اور یہاں جمع وضو، تو پھر مکمل وہ لفظ کیا بنے گا وہ آپ کو یہاں لکھنا ہے، با وضو، با اخلاق، با اختیار، با نصیب، با کردار۔ یہ سب اس طرح سے آپ یہاں مکمل لکھیں گے جیسے اوپر کی مثال میں آپ کو دیا گیا ہے، وہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اور یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنی کتاب سے یا اخبارات سے یا رسالوں سے آپ کو با لگے ہوئے سابقے کو تلاش کرنا ہے، یعنی اس با سابقہ لگا کر بنے ہوئے الفاظ آپ کو تلاش کرنا ہے اور اس کو اپنی کاپی میں نوٹ کرنا ہے۔ تو آپ تلاش کریں، انشاءاللہ آپ کو یہ ملے گا۔ آپ آپ کے پاس جو اردو کی کتاب ہے اس میں آپ تلاش کریں، اور جو بھی کتاب ہو، کوئی حرج نہیں، کوئی سی بھی کتاب ہو سکتی، اردو کی کوئی کتاب ہو، رسالہ ہو، اس میں آپ تلاش کریں۔ انشاءاللہ آپ کو با سے بنے ہوئے، با سابقے کا استعمال کر کے بنے ہوئے الفاظ ضرور ملیں گے۔ اس میں البتہ ایک بات کا دھیان آپ کو رکھنا ہے کہ با جو ہے وہ سابقے کے طور پر آنا چاہیے، اس میں جو ہے وہ اصل نہیں ہونا چاہیے، اصل وہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر بعد کے معنی ہوا کے ہوتے ہیں، تو اس میں جو با لگا ہوا ہے یہ سابقہ نہیں ہے بلکہ یہ اسی کا حصہ ہے، اسی لفظ کا۔ جیسے بار ہے، جیسے بام ہے، بات ہے، تو اس میں جو شروع میں با ہے وہ سابقہ نہیں ہے بلکہ اسی ان الفاظ کا حصہ ہے وہ۔ تو آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ با لگانے سے پہلے بھی وہ بامعنی ہونا چاہیے اور با لگانے کے بعد اس کے معنی تبدیل ہو جائیں گے، دوسرا لفظ بن جائے گا۔ امید ہے آپ انشاءاللہ اس کو اچھی طرح حل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔